أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. حضرت عزیز بزرگ اور ایمانی بھائیو، سورہ نور کی 34 آیتیں اور 4 رکوع مکمل ہو گئے، اور ان آیات کے اندر رب العالمین نے جو خاص پیغام دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ انسان کے اندر اور تمام انسانیت کے اندر حیا کیسے فروغ پائے، بے حیائی کیسے بند ہو، اور انسانوں کے درمیان خود انسانوں کی عزتیں کیسے محفوظ رہیں. اور ان آیات کے اندر رب العالمین نے گویا کہ وہ پیغام دیا جس پیغام کے ذریعے سے ایک معاشرہ با حیا معاشرہ بن سکتا ہے، اور جس کے اندر مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی دامن وہ پاک رہ سکتے ہیں. وہ ہدایات رب العالمین نے ان گزشتہ آیات کے اندر ہمیں اور آپ کو بتائی. خلاصے کے طور پر اگر دوبارہ سے ہم ایک نظر ان تمام مضامین پر کر لیں، جو رب العالمین نے ان آیات کے اندر واضح فرمایا وہ یہ کہ پہلا حکم جو تھا وہ زنا کی سزا کے طور پر تھا. پہلے ہی حکم یہ تھا کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی شخص وہ اگر زنا جیسے گندے عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کا یہ عمل صرف اس کو خراب نہیں کرے گا بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو ناپاکی کی جانب دھکیلے گا، اور یہ گندگی تمام انسانوں کے اندر جراثیم پیدا کرے گی. لہذا ایسے شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ بقیہ تمام لوگوں کے اندر پنپنے والے جراثیم بھی وہ ختم ہو جائیں. پہلا حکم وہ زنا کی سزا کا تھا. دوسرا حکم یہ تھا کہ جہاں پر زنا کی سزا بیان کی وہاں یہ امکان تھا کہ کوئی شخص کسی پر زنا کا جھوٹا الزام نہ لگا دے، کسی پر تہمت نہ لگا دے. دشمنیاں انسانوں کو نہ معلوم کہاں کہاں پہنچا دیتی ہیں اور کیا کیا کروا دیتی ہیں. اس لیے رب العالمین نے فوراً ہی متصل حد قذف بھی بیان کی کہ
کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن مرد پر یا عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو پھر اس کو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اور تیسرا حکم اس سلسلے میں لعان کا حکم تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی ہی بیوی کو گندے کام کے اندر ملوث دیکھے تو وہ گواہ تو لا نہیں سکتا، لہذا اس کا قسم کھا لینا ہی کافی ہوگا، اور اس قسم کا ایک خاص طریقہ شریعت نے بیان کیا جس کو لعان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مفصل واقعہ مع تمہید اور اس کی تفصیل اور اس کی ہدایات کے قرآن کریم نے بیان کیا، اور اس کے اندر یہ پیغام دیا کہ معاشرے کو ایسا بنایا جائے کہ افواہوں پر یہ معاشرہ یہ اپنے کان نہ دھرے۔ کوئی بات اگر جس کے کانوں میں آئے تو فوراً وہ کان اس کو لینے والے نہ ہوں، بلکہ ایمان والوں کے سلسلے میں اولین ذمہ داری یہ ہے کہ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بھی کتنی افواہیں ہیں جو دن اور رات ہمارے کانوں کے اندر پڑتی ہیں، اور ہم بغیر تحقیق کے ان کو قبول کرتے ہیں اور پھر ان کو آگے کو پہنچاتے ہیں، فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے ایک عام حکم دیا کہ معاشرے کے اندر جو ذریعہ بھی، جو طریقہ بھی بے حیائی کو پھیلانے کا ہو، اس کو رب العالمین نے بالکل بند کر دیا، اور جو لوگ اس بے حیائی کو پھیلانے کے اندر معاون ہو، شریک ہوں، ان کے لیے خطرناک عذاب کی دھمکی رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ اور اس کی تفصیل میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ آئی تھی کہ ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں، اور اس نئے ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر جہاں بے حیائی کو پھیلانے کے ایک نہیں 70,000 ذرائع موجود ہیں، اس معاشرے کے اندر کسی بے حیائی کو دیکھنا، سننا، بولنا، کہنا، آگے بڑھانا، اپنے کہنا چاہیے زبان سے نہیں، آنکھوں سے نہیں، کانوں سے نہیں، بلکہ انگلیوں کے پوروں سے جو بے حیائیاں پھیلائی جا رہی ہیں یا جن بے حیائیوں کے اندر ملوث ہوا جا رہا ہے، شریعت نے گویا کہ اس آیت کے اندر تمام راستوں کو بند کر دیا۔ اور اس کے بعد اسی سلسلے میں بہت سے احکام اور دیے، اور یہ بات واضح کی کہ گندے مرد گندی عورتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور گندی عورتیں گندے مردوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ اسی طرح پاک باز مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت وہ پاک باز عورتوں کو پاکی کے ساتھ اپنے نکاح میں چاہتی ہے۔ اسی طرح معاملہ پاک باز عورتوں کا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہم کو نکاح میں جو مرد ملے وہ پاک باز ہو۔ پھر رب العالمین نے بہت تفصیل کے ساتھ گھر میں داخلے کے آداب سکھائے کہ گھر میں داخلے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر منہ اٹھا کر چلے آؤ اور بے حیائی اور بے غیرتی وہاں سے شروع ہونے لگے، اور پھر انسان کی نگاہ ایسی بہکے کہ پھر معاملہ بہت زیادہ آگے تک بڑھ جائے۔ اس لیے رب العالمین نے بہت تفصیل کے ساتھ گھر میں داخلے کے آداب بھی بتا دی، کس طرح داخل ہونا ہے، اپنے گھر میں کیسے، کسی اور کے گھر میں کیسے، کسی اور کے گھر میں کیسے، خالی مکانات کے اندر کیسے۔ اور پھر رب العالمین نے بہت اہم حکم دیا ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی، اور وہ تھا نظر کی حفاظت کا، کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بے حیائی کی جانب لے کر جاتی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ زنا تو آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اور شرمگاہ تو اس کی تکمیل کرتی ہے، لیکن انسان کو گناہ کی جانب لے جانے والی پہلی چیز وہ انسان کی آنکھ ہوتی ہے، اس کے بعد دل اور دماغ گناہ کی جانب بڑھتا ہے، پھر انسان کے باقی اعضاء بڑھتے ہیں، اور پھر انسان آخر کار اس گندے غار کے اندر گر جاتا ہے۔ پھر اس کو کہنا چاہیے اسلام نے زنا کہا ہے اور اس کی سخت ترین سزا نافذ کی، اور اس کے بعد عورتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ پردے کے احکام بھی دیے
کہ معاشرے کے اندر حیا جب ہی باقی رہ سکتی ہے کہ عورتوں کا یہ طبقہ اپنے آپ کو پردے کا پابند بنا لے۔ یہ اگر بے پردہ اور بے حیا ہو کر معاشرے کے اندر عام طور سے چلیں گی پھریں گی تو پھر معاشرہ وہ پاک باز نہ رہ سکے گا۔ اور پھر اگلا حکم بہت ہی اہم حکم وہ یہ تھا کہ معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے جہاں حرام دروازے بند کیے گئے وہاں نکاح کا حلال راستہ بھی کھولا گیا، اور ذمہ داروں کو بڑوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ نکاح کو آسان کرے اور نوجوانوں کے نکاح کے لیے سرگرم رہیں، کوشاں رہیں، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی بھی مرد بغیر جوڑے کے نہ رہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جتنے مرد یا عورت جن کی شادی نہیں ہوئی یا ہو گئی اور ان کا کہنا چاہیے جوڑا اس وقت موجود نہیں، ان کا نکاح کا انتظام کیا جائے تاکہ معاشرہ پاکی کی جانب بڑھے۔ ان تمام تفصیلی احکام کے بعد رب العالمین نے پھر اہم بات یہ فرمائی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری جانب بہت تفصیل کے ساتھ کھلی ہوئی آیتیں اتار دی۔ یہ پیغام تھا، یہ آیات تھی، یہ رب العالمین کی ہدایات تھی جو تم تک پہنچ گئی، تمہارے درمیان نازل ہو گئی۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم قرآن کریم کے اندر وہ واقعات بھی تم کو سنا چکے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنا پیغام دیا تھا اور پھر ان لوگوں نے یا ان قوموں نے اس پر عمل نہیں کیا تو ہم نے ان کو کس طرح سے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ دونوں چیزیں تمہارے سامنے بیان کر دی، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اس کو اپنے لیے نصیحت بناؤ یا نہ بناؤ۔ اور فرما دیا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس سے نصیحت حاصل تو صرف وہی لوگ کرتے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر۔ اس کے بعد رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور یہ بات یہ سارے احکام کو بیان کرنے کے بعد متصلاً کہی جا رہی ہے، فوری کہی جا رہی ہے۔ سارے کے سارے احکام پاکی کے، حیا کے بیان کر کر ایک لمبا سبق سکھا کر اور پڑھا کر رب العالمین یہ بات کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور گویا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کے سارے احکام، یہ پیغام، یہ حیا کا اہم سبق جو تم کو سکھایا ہے، یہ سارا کا سارا رب العالمین کی جانب سے عطا کیا گیا نور ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ اس سے مراد نور ہدایت ہے، کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس نور ہدایت ہے۔ جس انسان کے پاس اللہ کی جانب سے عطا کی جانے والی یہ روشنی موجود ہے، یاد رکھیے کہ صرف تنہا وہی شخص ہے جو اجالے کے اندر چل رہا ہے۔ زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے، ایک سفر ہے جو موت پر ختم ہونا ہے، اور یہ ساری کی ساری دنیا اندھیری ہے، اندھیری ہے، اندھیری ہے، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نور ہدایت عطا کر دے۔ انسان کو نہیں معلوم، آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر آیا، اسے نہ اللہ کا علم ہے نہ روز قیامت کا علم ہے۔ وہ انسان دنیاوی اعتبار سے چاہے مال کے انبار لگا لے، وہ انسان دنیاوی اعتبار سے چاہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا ماہر ہو جائے، وہ انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی حکومت کو تمام عالم کے اندر وسیع کر لے، لیکن اگر اس کو یہ علم نہیں کہ مجھ کو بنایا کس نے، مجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے، میں آیا کہاں سے ہوں، جاؤں گا کہاں پر، میرے سفر کی ابتدا کہاں ہے اور اس کا انتہا اور اینڈ کہاں ہے، اس دنیا کے اندر میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کیا میرے لیے صحیح اور غلط کی کوئی قید ہے،
کیا میرے لیے حق اور باطل کا کوئی فرق ہے؟ کیا میرے لیے کوئی ایسی زندگی ہے جہاں میں اپنی ہر خواہش کو پورا کر لوں، یا صرف یہی مختصر سی زندگی ہے جس کے اندر اپنی خواہشات کا گلا دبا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مر جاؤں، مٹی ہو جاؤں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان سوالوں کے جواب جس بندے کو پتہ نہیں ہوں گے وہ تو ایسا ہے جیسے کہ اندھیروں کے اندر جی رہا ہو۔ اس کے سامنے کیا ہے؟ وہ تو اندھیروں کے اندر چل رہا ہے۔ وہ مال کما رہا ہے تو اندھیرے کے اندر خرچ کر رہا ہے، تو اندھیرے میں وہ چل رہا ہے، تو اندھیرے میں وہ بیٹھ رہا ہے، تو اندھیرے میں اس کا ایک ایک عمل وہ اندھیروں کے اندر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص وہ جانتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا اس دنیا کے اندر چاہتا کیا ہے۔ اب یہ بندہ دنیا کے اندر جو چل رہا ہے ایک نور کے اندر چل رہا ہے، ایک روشنی کے اندر چل رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بنانے والا میرا رب مجھ سے اس حال میں چاہتا کیا ہے، لہذا وہ اللہ کی جانب سے آنے والی ایک ایک ہدایت کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو ابھی سارا کا سارا پیغام سنایا ہے یہ سارا کا سارا روشنی ہے، اور جن لوگوں کو یہ روشنی عطا کی گئی ہے وہ لوگ اس روشنی کو لے کر سماج کے اندر چلتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی خود کی زندگی، ان کی خود کی سوسائٹی، ان کا خود کا سماج اور معاشرہ اس نور سے منور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس احکام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرتے ہیں ان کا معاشرہ با حیا بنتا ہے، ان کا معاشرے کے اندر عزتیں محفوظ رہتی ہیں، ان کے معاشرے کے اندر ان کی عورتوں کی عصمتیں اور ناموس کی حفاظت ہوتی ہے، ایسے معاشرے کے اندر نوجوانوں کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، اخلاق پاک ہوتے ہیں، ان کے کردار پاک ہوتے ہیں، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، کوئی دھبا نہیں ہوتا۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ اس نور سے محروم ہیں، آپ دیکھیے اٹھا کر ساری کی ساری یورپ کی ساری قومیں، وہ ساری کی ساری ان کی گندی تہذیب وہ اندھیروں کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے، ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے خاندان محفوظ نہیں، ان کے اخلاق محفوظ نہیں، ان کا فیملی کا سسٹم محفوظ نہیں، ان کی کہنا چاہیے زندگیاں وہ نشے میں ہیں، چوری میں ہیں، ڈاکہ زنی کے اندر ہے، زناکاری، بدکاری، حرام کاری کے اندر ہے، اور پوری کی پوری ایک نہیں پورا کا پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی وہ گندی ہوئی پڑی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی جانب سے یہ نور ہدایت نہیں ملا۔ تو رب العالمین نے فوراً یہ بات بیان کی کہ یہ ساری کی ساری تعلیم، یہ ساری کی ساری تعلیمات، سارے پیغام یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمام آسمانوں کو منور کرنے والی ہے اور زمین کو منور کرنے والی ہے، وہی ذات تمہارے پاس یہ نور لے کر آئی ہے، اس کو نور ہدایت کہتے ہیں۔ اگر تم اس کی روشنی کے اندر چلو گے تو تم خود بھی صحیح رہو گے، اور تمہارا معاشرہ اگر ان اصولوں پر چلے گا تو سارا کا سارا معاشرہ ایک نورانی معاشرہ بنے گا۔ اور اگر تم نے اس نور کو نہ لیا، اس نور ہدایت کو نہ لیا، تو پھر خود بھی اندھیروں کے اندر ڈوبو گے، اور پوری کی پوری سوسائٹی وہ اندھیروں کے اندر ڈوبتی چلی جائے گی۔ اس کے اندر پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوگی، جائز اور ناجائز کا فرق مٹ جائے گا، حق اور باطل کا فرق وہ ختم ہو جائے گا، اور صحیح اور غلط کی پہچان وہ قوم چھوڑ دے گی۔ رب العالمین فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اور فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ رب العالمین نے اس نور کی مثال بڑی زبردست دی ہے، بڑی اعلیٰ مثال دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں مثل نورہ، اس کے نور کی مثال،
فرماتے کہ اس سے مراد اللہ کا نہیں بلکہ نور ہدایت جس مومن کو ملا ہو اس مومن کا نور ہے۔ نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ یہ آیت ذرا پیچیدہ آیت ہے، غور کرنے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو منور کرنے والا ہے۔ رب العالمین زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو تمام چیزیں ہیں ان کو ہدایت کے نور سے منور کرنے والا ہے۔ اور جس انسان کو، جس مومن کو یہ نور ہدایت ملا ہو، جس مومن کو جس کے دل کے اندر یہ نور ہدایت اتر گیا ہو، اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے کمشکات، وہ ایک طاق کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ طاق کی طرح۔ اس مومن کے نور کی مثال، جس کو اللہ نے نور ہدایت دے دیا ہو، اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات، ایک طاق کی طرح ہے۔ فیہا مصباح، اس طاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ طاق کے اندر تنہا نہ رکھا ہو بلکہ ایک قندیل کے اندر، ایک شیشے کے، ایک لالٹین کے اندر رکھا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ وہ تنہا نہ رکھا ہو بلکہ ایک شیشے کے اندر رکھا ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ شیشہ ایسا ہو گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ یہ چراغ جس شیشے کے اندر رکھا ہے وہ شیشہ دھندلا نہیں ہے، اس پر کوئی گرد اور غبار لگا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ شیشہ چمکدار ستارے کی طرح ہے۔ اور یہ چراغ جس سے جل رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ ایک مبارک درخت سے، یعنی مبارک درخت کے تیل سے جلایا جا رہا ہے۔ اور وہ مبارک درخت کا تیل کون سا ہے؟ زیتونۃ، وہ زیتون کا تیل ہے۔ اور وہ زیتون کا تیل بھی، اور زیتون کا وہ درخت بھی کیسا؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ زیتون کا درخت نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور یہ تیل بھی اتنا صاف شفاف ہے کہ یہ جل جاتا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل جل جائے اگرچہ اس کو آگ نے ابھی نہ پکڑا ہو، آگ نے چھوا نہ ہو۔ نور علی نور، یہ نور پر نور ہے۔ یہ قرآن کریم نے ایک بہت گہری تمثیل اور مثال بیان کی ہے ایمان والے کے نور کی۔ اس کو سمجھیے، مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، مثل نورہ، ایمان والے کے نور ہدایت کی مثال جو رب العالمین بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کمشکات، وہ ایک طاق کی طرح ہے۔ انسان کا یہ سینہ، یہ اس کو رب العالمین نے طاق سے تشبیہ دی ہے کہ یہ طاق ہے، اور اس طاق کے اندر فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ ہے جو انسان کا دل ہے، اس کے اندر ایک چراغ ہے جو انسان کا دل ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ شیشہ جو انسان کے دل کے اندر رکھا ہوا یہ چراغ نور ہدایت ہے، یہ بہت صاف شفاف ہے۔ اور اس کی صاف اور شفافیت کے ساتھ اس کے اندر جو تیل ہے، جو اصل نور ہدایت ہے، جو نور ہدایت رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی مبارک، گویا کہ یہ ایک تیل ہے، بہت مبارک ہے۔ اور اس کے مبارک ہونا اس طور پر ہے کہ یہ ایک زیتون کا درخت ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ رب العالمین نے اس آیت کے اندر زیتون کے درخت کو مبارک درخت کہا ہے۔ زیتون کے درخت کو ایک برکت والا، نفع پہنچانے والا درخت کہا ہے، اور فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ زیتون کے درخت کا معاملہ یہ ہے
کہ اس زیتون کے درخت پر اگر دھوپ بھرپور پڑے گی تو پھر اس کا پھل اور اس پھل کا جو تیل ہوگا وہ بہترین نکلے گا۔ اب ذرا سوچو کہ اگر کسی جگہ پر بہت سے زیتون کے درخت لگے ہوئے ہوں تو ان میں سے درخت کچھ وہ ہیں جو مشرق کی جانب لگے ہوئے جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو جب سورج نکلے گا تو ان درختوں پر بہترین سایہ پڑے گا، بہترین دھوپ پڑے گی۔ لیکن جب یہ سورج ڈھل جائے گا اور مغرب کی جانب غروب ہونے لگے گا تو پھر یہ مشرقی جانب کے جو درخت ہیں یہ دھوپ سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ درخت مغرب کی جانب ہے تو پھر سورج جب مشرق سے نکلے گا تو ان کو کوئی دھوپ نہیں لگے گی، ان کو دھوپ جب لگے گی جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا اور مغرب میں پہنچے گا تب ان کو دھوپ لگے گی، آدھا دن گویا کہ یہ دھوپ سے محروم رہیں گے۔ یا اسی طرح اگر کوئی تنے تنہا درخت ہو تو بعض درخت وہ ہوتے ہیں جو مشرق کی جانب جھک جاتے ہیں، لہذا جو درخت مشرق کی جانب جھکا ہوا ہوگا تو مغرب کی جانب سے جو سورج پڑے گا وہ اس پر مکمل نہ پڑے گا۔ یا اسی طرح جو مغرب کی جانب جھکا ہوا ہوگا جب سورج نکلے گا تب اس پر مکمل دھوپ نہ پڑے گی، جھکا ہوا درخت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو درخت تنے تنہا ہوگا، کسی میدان کے اندر ہوگا اور ایسا لگا ہوا ہوگا کہ جب سورج نکلے تب اس پر دھوپ پڑے اور اس طرح پڑے کہ پورے دن پڑتی رہے، حتیٰ کہ مغرب میں جب سورج ڈوبے تب بھی اس پر دھوپ پڑتی رہے، جب اس پر دھوپ صبح سے شام تک پڑے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس درخت کا جو پھل ہوگا وہ عمدہ ہوگا، بہترین ہوگا، اور پھر اس درخت کے پھل سے جو تیل نکلے گا وہ نہایت ہی بہترین اور عمدہ ہوگا۔ رب العالمین نے بڑی گہری مثال دی ہے اور یہ خاص طور سے صفت بیان کی ہے کہ مبارک وہ تیل ایک درخت کا ہو جو درخت مبارک زیتون کا ہو، اور وہ زیتون کا درخت بھی ایسا ہو جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی ہو، بلکہ دھوپ اس پر صبح بھی اور شام بھی ہر وقت موجود رہے، تاکہ یہ درخت بہترین پھل لے کر آئے اور اس کے پھل سے جو تیل نکلے وہ اعلیٰ اور بہترین اور عمدہ ہو۔ رب العالمین نور کی مثال دے رہا ہے، اور یاد رکھیے کہ اس زمانے کے اندر جب رب العالمین یہ مثال دے رہا ہے اس وقت کا سب سے بہترین تیل اگر کوئی تھا تو وہ زیتون کا تیل۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے تیل اس موقع پر لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن بعض تیل وہ ہوتے جو کہنا چاہیے اپنے اندر بو رکھا کرتے تھے، ایک طرح کی اس کے اندر بدبو آیا کرتی تھی، لیکن ایک زیتون کا تیل تھا کہ جس کے اندر جلاؤ تو خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح زیتون کا تیل اس زمانے کے اندر عرب کے اندر خاص طور سے پایا جاتا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتا تھا۔ اور تیسری خصوصیت اس تیل کی یہ بھی تھی اور ہے کہ اس تیل کے اندر جلاؤ تو دھواں نہیں ہوتا، اور قرآن کریم نے ایک خاص صفت اس کی بیان کی ہے کہ یہ زیتون کا تیل ایسا ہو یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ جب اس پر شعلہ دکھایا جائے شعلہ اس کو چھوئے بھی نہ کہ ایک دم یہ آگ پکڑ لے۔ یہ حساسیت کی علامت ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے اور آپ کے زمانے میں پیٹرول ہے کہ بس اس کو تلی دور سے دکھائیے ایک دم اتنا حساس اور سینسیٹیو ہوتا ہے کہ فوراً آگ کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اس کے اندر دھواں بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بدبو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس طرح کی کسی چیز کی مثال نہیں دی، لیکن اس صفت کو زیتون کے تیل کے اندر خاص طور سے بیان کیا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ آگ کو گویا کہ یہ دور ہی سے پکڑ لیتا ہے، آگ اس سے ٹچ بھی نہیں ہوتی، چھوتی بھی نہیں، یہ اتنا حساس اور سینسیٹیو ہوتا ہے کہ فوراً آگ کو پکڑ لیتا ہے۔ بعض تیل وہ ہیں جو ڈائریکٹ نہیں جلتے، ان کے لیے کوئی بتی لگائی جاتی ہے، کوئی کہنا چاہیے روئی میں روئی کو اس کے اندر ڈبویا جاتا ہے تب وہ روئی جلتی ہے اور اس کے سہارے وہ تیل جلتا ہے۔ لیکن بعض تیل وہ ہوتے ہیں جو بذات خود جلتے ہیں، بذات خود روشن ہوتے ہیں۔ رب العالمین یہاں پر یہ تمام خوبیوں کو جمع کر رہا ہے
ایک بات اور ایک خاص بات یہ کہ رب العالمین اس چراغ کی مثال جو دے رہا ہے وہ ایک طاق کے اندر دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی شخص ایک لالٹین لیتا ہے، کوئی قندیل لیتا ہے، کوئی چراغ لیتا ہے اور اس کو کھلی ہوا کے اندر رکھ دے تو ایک بات تو یہ کہ اس کا نور وہ کسی خاص جگہ پر فوکس نہیں کرے گا، اس کی روشنی تمام جگہ پھیلے گی، بکھرے گی اور مدھم اور دھیمی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائیں اس کی لو کو ادھر ادھر کریں گی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس کو کسی طاق کے اندر رکھ دیا جائے تو پھر وہ چراغ محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے کہیں خاص جگہ پر پڑتی ہے۔ رب العالمین یہ ساری کی ساری تمثیلیں بیان کر رہا ہے اور یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے ایک ایمان والے کا سینہ بنایا ہے اور اس سینے کے اندر ایک دل بنایا ہے اور اس دل کے اندر نور ہدایت اتارا ہے، اور یہ نور ہدایت بعض لوگوں کے اندر اتنا حساس ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی خیر کی بات، جہاں کہیں کوئی نصیحت، جہاں کہیں وحی کا پیغام، جہاں کہیں کوئی فائدے کی بات، جہاں کہیں کسی رسول اور نبی کا پیغام ان کے کانوں کے اندر پڑتا ہے تو وہ نور جو آسمانوں سے اترا ہے وحی کی شکل میں یا پیغمبروں کی زبان سے ان کے کانوں تک آیا ہے یا کسی محفل مجلس کے اندر کوئی نصیحت ان کو کی گئی ہے، ایک نور یہ ہوتا ہے جو اوپر سے آتا ہے، اور ایک نور وہ ہوتا ہے جو رب العالمین پہلے سے اندر اس کے اتار کر رکھتا ہے، اور یہ نور بعض انسانوں کے اندر اتنا حساس ہوتا ہے کہ جب وہ فوراً کوئی نصیحت کی بات سنتے ہیں تو یہ نصیحت کی بات کانوں میں گویا کہ پڑتی بھی نہیں اور ان کے دل کا یہ نور ہدایت یہ فوراً روشن ہو جاتا ہے۔ یہ تمثیل بڑی گہری تمثیل ہے، آپ اس کے اندر ذرا غور کریے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، مثال کے ذریعے سمجھیے کہ نور ہدایت انسانوں کے دلوں کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو یہ روشنی عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کر آئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کے پیغام کو سنا اور انسنا کر دیا، بہت سے لوگ وہ تھے جو پس و پیش کے اندر مبتلا ہو گئے، بہت سے لوگ وہ تھے جن کے دلوں پر ابھی گرد چڑھی ہوئی تھی اور ان کے دل صاف شفاف نہ تھے، اور اس گرد کو اترنے کے اندر کسی کو ماہ لگے، کسی کو سال لگے، کسی کو ہفتے لگے، کسی کو دن لگے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جیسے ہی سنا فوراً اس کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام جس کو پہنچایا اس نے اس پیغام کو لینے میں ذرا تردد کیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کو جب میں نے پیغام سنایا وہ اس نے فوراً اس پیغام کو قبول کیا، گویا کہ ان کے دل کی فطرت پہلے سے تیار تھی کہ آسمان کا کوئی شعلہ آئے اور دل کے اندر کا یہ زیتون کا جو تیل ہے یہ فوراً ہی اس شعلے کو پکڑ کر پہلے ہی پکڑ کر فوراً خود بھی روشن ہو جائے اور تمام عالم کو روشن کر دے۔ آپ اس کے اندر ذرا غور کیجئے کہ قرآن کریم اس آیت کے اندر جو مثال دے رہا ہے وہ کتنی باریک اور کتنی گہری دے رہا ہے، اور یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اندر نور ہدایت رکھا ہے، اور یہ نور ہدایت انسان کی فطرت کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جب اس نور ہدایت پر باہر کا کوئی شعلہ جس کو آپ کہیے پیغمبر کی نصیحت، وحی کا پیغام، کوئی نصیحت کی بات، کوئی کہنا چاہیے قرآن کی آیات، قرآن کا پیغام جب انسان کے اس دل کے اندر جب پہنچتا ہے تو اس کا دل فوراً اس کو قبول کرتا ہے، اس کی فطرت فوراً اس کو مانتی ہے، لیتی ہے، قبول کرتی ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل اس نور سے محروم ہوتے ہیں، اگلی آیات کے اندر ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر طاقیں نہیں ہوتی، یا کہیے طاق ہوتی ہے اس کے اندر قندیل نہیں ہوتی، یا کہیے کہ قندیل ہوتی ہے اس کے اندر وہ تیل نہیں ہوتا، وہ چراغ نہیں ہوتا۔ اب ایسوں کو باہر سے آپ کتنی شمعیں
دکھائیے، باہر سے آپ کتنی تلیاں جلائیے، ان کے دل کے اندر کا نور جو گندا پڑ چکا ہوتا ہے، یا کہنا چاہیے مٹ چکا ہوتا ہے، یا دلوں کے اندر اندھیرے اور اندھیرے اور اندھیرے ہوتے ہیں، یہ اس نور ہدایت کو جو کہنا چاہیے باہر سے آتا ہے، جب اندر کچھ نہیں ہوتا تو پھر ان کو قطعاً کوئی نور باہر کا وہ فائدہ نہیں دیتا۔ اس کو ایک مثال سے اور سمجھیے کہ آسمان پر جب سورج چمکتا ہے، وہ کہنا چاہیے انسانوں کے لیے تمام دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لیکن ذرا بتائیے کہ اگر سورج نکلا اور جس شخص کی آنکھ ہی نہ تھی، اس کے لیے سورج کا نکلنا اور ڈوبنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کے لیے تو رات اور دن دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ وہ حقیقی آنکھوں سے محروم ہے۔ لیکن جس بندے کو یہ آنکھیں ملی ہوئی ہو، اور پھر رات کے اندھیرے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اس بندے کے لیے سارے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھیں موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں۔ یہی معاملہ دل کی آنکھ کا ہے، یہی معاملہ دل کی ہدایت کا ہے کہ جس انسان کا دل اندھا نہیں ہوتا اور جس انسان کی دل کی آنکھیں رب العالمین عطا کرتا ہے، وہ آنکھیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، پھر باہر سے اس کو چھوٹی سی نصیحت کی جائے، قرآن کی آیت سکھائی جائے، باہر سے وحی کا کوئی نور آئے، کوئی پیغمبر، کوئی قاصد اس کو اللہ کا پیغام سنا دے، باہر کا اجالا اور اندر کی آنکھیں جب دونوں مل جاتی ہیں، رب العالمین فرماتا ہے نور علی نور، پھر یہ نور پر نور ہے، گویا کہ نور کی تہ پر تہ لگتی چلی جاتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی جانب رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ نور ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ نور ہدایت رب العالمین خاص طور سے منتخب کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی جانب رہنمائی جس کی چاہتا ہے کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اگلی آیات کے اندر ایک موقع پر رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہ بنایا ہو پھر اس کے لیے نور کہاں ہے؟ اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے علاوہ بھی بہت سے موقعوں پر نور ہدایت کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ نور ہے۔ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ کر دیا ہو، کھول دیا ہو، تو پھر وہ اللہ کی جانب سے عطا کیے ہوئے ایک نور پر ہوتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثال بیان کر سمجھاتا ہے، کر بتاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ امید ہے کہ یہ آیت جو آیت النور کے نام سے مشہور ہے، اور سورہ نور کا نام بھی اسی نور پر رکھا گیا ہے، اسی پر رکھا گیا ہے، یہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں مختصراً پھر کہتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر ایک نور رکھا ہے، ایک انسان کی فطرت کے اندر نور رکھا ہے۔ وہ نور ایک بڑی تعداد لوگوں کے اندر اتنا حساس ہوتا ہے کہ جب اس قلبی اور دل کے نور کا تعلق باہر کے وحی والے نور سے ہو جاتا ہے تو یہ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور تمام عالم کو روشن کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، صحابہ کرام کی فطرت کے اندر یہ نور موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا نور ان کو باہر سے دکھایا تو ان کی اندرونی فطرت نے اس کو قبول کر لیا اور وہ خود نورانی بن گئے اور تمام عالم کو منور کر دیا۔
اور یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا بھی ہے۔ ہم اور آپ بھی دیکھیں کہ قرآن کریم کے احکام رب العالمین ہم کو سنا رہا ہے، اسی صورت کے اندر آیات کے اندر تفصیل کے ساتھ احکام سنائے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو یہ باہر کا پیغام ہے، باہر کا نور ہے، باہر کی روشنی ہے جو وحی کے ذریعے ہم تم کو سنا رہے ہیں، لیکن اس نور کو لینے والے صرف وہ دل ہوں گے، صرف وہ دل ہوں گے جو کہنا چاہیے روشن ہوں گے، اور ان کے اندر وہ چراغ ہوں گے جن کے اندر نور ہدایت موجود ہوگا، اس زیتون کے مبارک تیل کی طرح سے کہ جس کو اگر معمولی سی آگ دور سے دکھائی جائے وہ فوراً اس کو کیچ کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اور فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور یہ نور والے لوگ جن کے دل اللہ کے اس نور ہدایت سے منور ہیں، یہ لوگ ایسے گھروں کے اندر ہیں، یہ لوگ ہوتے کہاں ہیں؟ جن کے دل اس نور ہدایت سے منور ہیں وہ لوگ ہوتے کہاں ہیں؟ رب العالمین فرماتا ہے فی بیوتن، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ لوگ جن کے دل نور ایمانی سے منور ہیں، یہ ایسے گھروں کے اندر ہیں۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ تعالیٰ نے جن گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی مسجدیں، یہ لوگ مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، ان گھروں کے اندر جن کو بلند کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ بلند کرنے سے مراد مسجدوں کو بنانا بھی ہے، بلند کرنے سے مراد مسجدوں کا ادب اور احترام بھی ہے، بلند کرنے سے مراد مسجدوں کی صفائی ستھرائی بھی ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں کے اندر جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ نام چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، چاہے دعا اور مناجات کی شکل میں ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے نصیحتوں کے تذکروں کی شکل میں ہو، رب العالمین فرماتا ہے کہ ان گھروں کے اندر یذکر فیہا اسمہ، جن کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں کے اندر صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، ان گھروں کے اندر صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح بیان کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا رجال، ایسے مرد ہیں، ایسے لوگ ہیں تسبیح بیان کرنے والے، رب العالمین کی پاکی بیان کرنے والے ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ ایسے لوگ ہیں کہ وہ تجارت کے اندر ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، لیکن ان کی یہ تجارت، ان کی یہ دکان، ان کا یہ خرید و فروخت، ان کا یہ لینا اور بیچنا ان کو غافل نہیں کرتا اللہ کی یاد سے۔ وہ اپنی تجارت کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں بھولتے، وہ اپنے خرید و فروخت کے اندر ہوتے ہیں، اللہ کی یاد ان کے دل دماغ سے نہیں اترتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور ان کی یہ کاروبار، ان کی یہ تجارت، ان کا یہ سارا کا سارا مشغلہ ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ان کو زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور یہ لوگ جو تجارت کرنے والے، جو خرید و فروخت کرنے والے، یہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں پلٹ کر جا پڑیں گی۔ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ کیا، ان دو آیات کا صرف ترجمہ کیا ہے، تفسیر انشاءاللہ ان کی بہت تفصیل ہے ان دونوں آیات کے اندر۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ان دونوں آیات کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ رب العالمین ان آیات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔